إذا الموت أحلى عندنا من العسل نحن بنو صبة أصحاب الجمل نحن بنو الموت إذ الموت نزل ننعد مع عفان بأطراف الأسل ردوا علينا شيخنا ثم بجلي. یہ رقص پڑھ رہے تھے جان کی بازی لگا رہے تھے. ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو صبہ سے. کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھا. کہا ایک نوجوان کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعدا. یا امنا خیر ام نعدا اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم. تو وہ کہنے لگا کہ وہ میرا سگا بھائی تھا. تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی. تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے. حضرت آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمع، ورنہ جو قتل وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا. ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے. ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے. دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے. پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی. اونٹ کو گراؤ. انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا. جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پہ تھوڑے ہوتے وہ ہو حضرت ام عائشہ تو شہید ہو گئے. وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے. تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے. تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا. تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے. اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا. اللہ اسے آگ میں جلائے. وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا. ہو گیا. جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے. تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے. تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کر. تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یا عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا. تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے. بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن میں داڑھی پکڑنے کا شوق ہے. تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی میں نہیں تھا، تمہیں کسی پیاسے قتل کرو. معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. قتل کیا، پھر گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگایا جاتا اور وہ جل گئے. حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا جاتا. تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا. حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. پھر وہ 6 مہینے بعد معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے اور پھر دعوت اپنے علی قدم وساق قائم ہوتی ہے اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل پہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں. کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا.
70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ اب فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہیں پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی خبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں، تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے۔ باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سرف غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہو گئی، نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَّاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتے تھے من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، ان کے سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، باہر کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے۔ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب گناہ فرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، انہیں چیخ ماری،
چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا کسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نام غرب نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹیں منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پیروی اتباع سے، انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آؤ جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، اگر یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی۔ بچو اس شرمندگی سے، جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کوئی گندے پانی سے انسان بنایا،
نہیں بناتا تو میں کیا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے. تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں. اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں. آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا جو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکن شیئا. سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا. تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے. نہ بناتا تو کون پوچھتا؟ هو الاول. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا. کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا. کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے. نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے. اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں. ہر ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں. وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں؟ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو بھائی گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا. سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس یا میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. هل تعلم له واستقر لعبادته، هل تعلم له سميا. کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی پٹھے پر مثال ہو. ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں. وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں. قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ. اللہ کا نور. انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے
تو یہ پھر یہ انسان میں بنتا جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو، اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایسے کسٹمر ڈیل کرے اور اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کیا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال مجھے کبھی نہ جانا۔ تو نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس کریں۔ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے آگے بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیش میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا، قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں، ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے فوجوں سے نکلتے ہیں، پھٹکے منہوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر
خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ اے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے۔ بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھی، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے، اور خونخاری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے ہو رہی ہیں، ولكن قتيلا يدعو الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحه، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخاری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، خون پر ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے۔ اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے۔ چلو وہ تو بڑے بڑے سردار، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دے دی، اوس بن مالک، وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آتی، عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اوس تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولا تو حرام ہو گئی، اب ختم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک نہ سنیں، میں آپ کے رب کو سناتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بڑی دوستی ہوتی تھی،
ایک پکار پہ عرش ہل جاتا تھا۔ جب کبھی تعلق تھا، آشنائی تھی، دوستی تھی، ایک ہی فریاد عرش ہلا دیتی تھی۔ کب صبح ہوگی؟ اس نے کہا اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم آئے آئے اے میرے رب، اے میرے رب، میری عمر ڈھل گئی، میں تنہا ہو گئی، ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتہم الی فضاعوا، میں باپ کے پاس چھوڑوں تو ان کی تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتے، تو یہ ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس ہوں گے تو بھوک سے مریں گے، باپ کے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کیا، یہ نہیں کہا کہ جو تو چاہتا ہے وہ فیصلہ سنا، جو تیری شریعت کہتی وہ فیصلہ سنا، کہ یا اللہ میرے حق میں تو نے فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا۔ اللہ کو بھی پابند کیا، اور جو وہ پکارا ہے اس نے، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری، اور جب وحی اترتی تھی تو آپ ایسے غشی میں چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کر، وحی آ گئی، وحی آ گئی، تو اور زور سے چیخ ماری، کیوں کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے، کیا پتہ۔ جب اپنے آنکھ کھولی تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا، ہم نے پسینہ پوچھا، اب مسکرائے تو خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دی تھی۔ اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ختم کریں، نہیں۔ پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خدا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتا چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ صاحب نے کہا خولا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین میں اتر آیا ہے۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، یہ بڑی عجب آیت ہے۔ آج جوڑتا ہوں بچوں، قرآن پڑھا کرو، پڑھا کرو۔ کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ مستورات سے کہتا ہوں ہمارا شوق ختم ہو گیا ہے پڑھنے کا، اور تمہیں بھی صرف ڈگری کا شوق ہے، کوئی علم کا شوق کوئی نہیں ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ اپنا نام لے کر آئے، ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا، اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں عرض کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس کے اندر چھپا ہوا مضمون ہے۔ پھر آپ نے تو سنا نا، پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کو پکارا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا۔ ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس
مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی۔ یہ رہبر ہیں، یہ قائد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیس بن عوس بن قوس بن قموال بن قدي بن عظام بن ناشد بن حزام بن بطاس بن يضراب بن طاهر بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثرب بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سم بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن ععود بن فائج بن عابر بن أرقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ میرے عزیزو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے، دنیا کی بھی آخرت کی۔ آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے، آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا سوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے۔ ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل قیصر، اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ میں۔ سارے سرداران، سالاران اور سارے علماء ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب دو، ہر میدان میں ہمیں شکست ہے، کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر شکست کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی، آج تو ٹریگر ہے۔ تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے، ایک پادری، اگر اجازت ہو میں بتاؤں، آپ بتائیں۔ تو اس شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں، کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیسر نے یوں سر جھکایا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، راتوں کو مصلے پہ روتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں، ان کا طاقتور بھی جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقوله حقا، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، فسيملكون ما تحت قدمي هاتين، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں، اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔
آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے، یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ ایک صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو مذہبی نفرت سے پاک ہے، جو تعصب تشدد سے پاک ہے، جو ایک پیغام محبت بن کے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی پازیٹو تعارف ہے تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کو کسی بھی زاویے سے خوبصورت دیکھا جاتا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ یہاں سے سینکڑوں جماعتیں بیرون ملکوں میں جاتی ہیں اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا کر لو، چھٹیوں میں وقت دو، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن ان کے 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھا۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر، نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تم، کیا ہے تم، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا،
وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اگلی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، کوئی فیڈریشن، کوئی فیڈریشن، یہ تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڈی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا رون؟ ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو۔ مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا، 2-3 نوجوان کھڑے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، تو انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نفرت کسی نے ان کے اندر بٹھائی ہے۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو مجھے سلام کا جواب دینا، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو مجھے سلام کا جواب دینا جائز تھا اس کو، کہ بھائی ہم کسی کے اندر کو کیا جانے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کریں گے۔ میرے مدرسے کا ایک شاگرد، ایک بچہ ملتان گیا آئی ٹیسٹ کروانے، وہاں کلینک کے باہر ویٹنگ روم میں 50-60 مریض بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پگڑی، کافی رنگین پگڑی، سفید داڑھی، تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو اس کے بھی پگڑی تھی سفید اور داڑھی، تو کہا تم ہو کون؟ کہا جی میں طالب علم ہوں۔ کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جی میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا۔ 60 سال سے اوپر عمر، منہ پہ تھوک دیا۔ تو اس بچے نے اف نہیں کی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ صاحب اندر چلے گئے ڈاکٹر کو دکھانے، تو سارے وہ ویٹنگ روم کے لوگ اس کے پاس آ گئے، بیٹا کون، کہاں سے آئے؟ چونکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو ان تک نہیں پہنچی، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اس بچے کے منہ پہ تھوکا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں وہاں تلمبے سے آیا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ حیران پریشان سارے کہ کیا دین کے نام پہ اس حد تک نفرت جا سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں اس نفرت کا شکار نہ ہو، ورنہ تم سب سے بڑے دشمن ہو گئے اپنے دین کے، اور تم سب سے بڑے غدار ہو گئے اپنے نبی کے اور قرآن کے اور شریعت کے۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے۔
اس کے بیٹے آ گئے اس صحابی سے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے۔ کہا تو اس کا آپ جنازے کیوں پڑھا رہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کروں۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کروں گا، تو ہم نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے، وہ جلدی نکل گئے، آپ ذرا پیچھے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنے انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی طفیل اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے پاں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ اس لیے تو کہتا ہوں خود سیکھو، خود سیکھو۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی، بہت پرانی بات یاد آ گئی، رمضان کا مہینہ، سحری کھا کے ہم چلے، پیدل چلتے 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 انڈیا بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے، یہ قصور سے آگے ہیڈ سلیمان کی طرف ایسے کر کے تو ہم جب پہنچے دیہات تھا، کچی پرانی سی مسجد تھی، اس میں ہم نے سامان رکھا اور گر کے سو گئے، تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ نہ جماعت جاتی ہے تو کوئی تعلیم کرتے ہیں کچھ تو کھڑ 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 کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ سے پہلے ہمارے امیر کو میں نے دیکھا وہ اٹھے بیٹھے تھے، وہ اردو اسپیکنگ تھے، نیاز صاحب نام تھا ان کا، اور اس علاقے کی زبان میری زبان تھی۔ تو میں نے دیکھا تو 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا۔ تو ہمارے امیر کہنے لگے بھائی طارق جمیل دیکھو یہ کیا کر ابھی ان کو سمجھاؤ۔ میں کہ امیر صاحب آج لگتا ہے شہادت آ گئی ہے، کلمہ پڑھو۔ وہ بالکل تیار۔ تو میں نے اب ان کو توقع نہیں ہے کہ کوئی ان کی زبان میں بات کرے گا، میں کہ یار گل تو سن، میں تجھے ٹوکے چاہتے آ گئے، پہلے ساڑی سنتا لو پیچھے وٹ چھڑے آ جائے، وہ پہلے سنو تو صحیح ایسی کی آنا ہے کون آئے۔ ان کو اپنی زبان اچھی لگی، ذرا لاشعوری طور پر ایک مناسبت پیدا ہوئی تو ایسے دیکھنے لگے ایک دو، میں کہ کچھ کم بن گیا۔ مطلب اچھا یار سنتا لو یار پتہ نہیں کی آتے ہیں، سنیے تو صحیح۔ تو ٹوکے شوکے سنبھال کے بیٹھ گئے، ہاں دس کی گل۔ میں ٹھیٹھ اپنی زبان میں دعوت دی، ان کے چہرے اتر گئے، پھر بدل گئے، پھر اٹھے اور جا کے شرا پھینکا، کلہاڑی پھینکی، ٹوکا پھینکا، پھر کہنے گئے آج تہاڈا روزہ اسی بتاونا ہے، افطاری کو ہماری زبان میں بتاونا ہے، آج تہاڈا روزہ اسی بتاونا ہے۔ میں کہتا ہے ٹوکے چاہتے پہلے کیوں آیا ہے؟ اگے وہ تو ساڈے مولوی سانو آ کے انہوں نے وٹ چھڈو بابی ہے، وہ تو ساڈے مولوی آخیا ہے وٹ چھڈو بابی ہے۔ تو میرے بچوں تم ایسی نفرتوں کا شکار نہ ہونا۔ یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں سے لوگ حرم جا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ 7 بر اعظم میں صرف یہ ملک ہے بس۔
پوری دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تعصب، یہ زہر کس نے پھیلایا ہے؟ کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کس نے میرے نبی کی محنت کو تار کیا ہے اور اسلام کی قبا کو چاک کیا ہے؟ کس نے مسجد کو مقتل بنا دیا، منبر کو زہریلا بنا دیا؟ اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. سیاسی پارٹیوں کا حصہ مت بنو، مذہبی گروہوں کا حصہ مت بنو. مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں، پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل واپس کرو، میں اس پر نظر رحمت نہیں ڈالوں گا. جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں، میں نے بہت لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال فوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ باغیچے میں. نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں. ویسے ہی بڑا کون ہے، میں بڑا دا، میں چودھری دا، میں بڑا ذمہ دار دا پتر، میں بڑے ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں. ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. طلبہ، وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کریں کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں ہے، جان چھٹی. شکر ہے یونس صاحب کی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، وہ نہیں، ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے، ناکام باپ ہے. جس کو دیکھ کر بچے لپکے نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. محبت، محبت، محبت. وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. ایک ماں باپ نے اولاد کو جھوٹا بنا دیا، ایک استادوں نے ماں باپ کو اولاد کو جھوٹا بنا دیا. سختی سے لڑکے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا. والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، تو غلط راہ پہ چلتے ہیں.
چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں. میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہہ آج خیر کوئی. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، اللہ کہ میں آج بچا سوٹیاں تو بچا، سوٹیاں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے. موسم کے پھل آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، میٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ. بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی. اور کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے. اب میں سوچ میں پڑا کہ اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں. ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد ہے کہ مرچیں ہیں. میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا. میں کہا استاد جی ابا جی آندے پین کل مرچاں تواڈے گھر اپڑ جاسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے تو بیٹھ جا. میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ تو یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے. بسوں پہ یا سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے. تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری تھی، بڑے نخرے سے چل رہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گے کہ دل چیز ہی ایسی ہے. طالب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈنڈا چلا دیا ہاسٹل میں آ کے. نماز کمپلسری اور مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی. لازم مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی تھی. زور ہوتا تھا پڑھو. فجر میں لڑکے تھوڑے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء میں ٹوٹل حاضر ہوتی تھی. ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تھے. تو رمضان کا مہینہ تھا اور عشاء کی نماز میں میں بالکل آخری صف میں تھا.
تو میرا روم میٹ آیا، جاوید نذیر فوت ہو گیا ہے، مرید کے کا اچھے ذمہ داروں کا بچہ تھا، وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض شباز سے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ تو میں بھی تو طالب حسین کی پڑھ رہا تھا، لہذا میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے توڑ دی۔ میں کہا ایک ہی کیتا ہے، کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، میں کہڑا اللہ دی پڑھتا پیا۔ تو میرے عزیزو محبت والے بنو، الفت والے بنو، بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ، نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ بول۔ زبان کا میٹھا بول تمہارے عمل کو خوبصورت کر دے گا، اور زبان کا کڑوا بول تمہارے عمل پہ سیاہی پھیر دے گا۔ میرے نبی نے کہا ماں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، اسے قابو میں رکھنا، یہ پورا دین۔ یہ کیا مطلب؟ یہ پورا دین ہے؟ ہاں، یہ اس لیے دین ہے کہ اگر زبان محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اگر زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو سارا دین ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ یہ تھوڑی سی چند ایک باتیں ہیں، اپنی تعلیم سے انصاف کرو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو، رزق اللہ تمہیں دے دے گا۔ مثبت پازیٹیو سوچ رکھو، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ قومی، قومیت کے بنیاد پر بھی دھڑے بنتے ہیں۔ ایک جگہ تو میں گزرا تو لکھا ہوا تھا جٹ بٹ ایسوسی ایشن، میں کہتا کہ اے ہمارے جٹ بٹ کتوں بڑھ گئے؟ تو یہ جٹ بٹ، انجمن ارایان، انجمن راجپوتان، یہ سب تباہی ہے۔ مسلم هو سماکم المسلمین من قبل، ایک مسلم ہوں حرم کی پاکستانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشان۔ میرے عزیزو مسلم بنو، نہ قوم پہ بکو، نہ مذہب پہ بکو، نہ سیاست پہ بکو، نہ آپس کی عداوتوں کو پروان چڑھاؤ، انہیں ختم کرو، ختم کرو۔ ایک اچھے نوجوان بن کے، اچھے مسلمان مرد عورت بن کے، لڑکا لڑکی بن کے نکلو تو اس ملک کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ ہو، ورنہ کانٹے تو پہلے ہی بکھرے پڑے ہیں۔ چن چن عمر گزر گئی، پتہ نہیں کبھی بہار آئے گی بھی صحیح کہ نہیں، لیکن چونکہ کرنا اللہ نے ہے تو ناامیدی تو کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں دل ضرور بیٹھتا ہے کہ کب صبح ہوگی، لیکن ناامیدی کوئی نہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے بڑوں سے ادب کا معاملہ، چھوٹوں سے محبت، آپس میں تعلق، خامد بیوی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت دو، عزت دو، احترام دو۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہے۔ دنیا کا سب سے اہم رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہیں۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہیں، سب سے بڑا عظیم اہم رشتہ خامد اور بیوی ہیں۔ اللہ نے دنیا کو شروع کیا خامد اور بیوی سے، اور جنت کو شروع کیا خامد اور بیوی سے۔ یہ جوڑا دنیا کی ابتدا کر رہا ہے اور جوڑا ہی آخرت کی ابتدا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ شادی نہیں ہوتی، مر جاتے ہیں، اہل ایمان مرد بھی عورت بھی، اللہ ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی شادی کرے گا، اپنی ثوابدید پر جوڑے بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے ماں باپ اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہیں گے، میری اولاد اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہے گی، میں اپنے جوڑے کے ساتھ جنت، آپ سب اپنے جوڑے کے ساتھ۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے اور پوچھتا بھی کیا کر کے آئے ہو، لوگ بتاتے ہیں یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، کہ چوری کرائی، زنا کرایا، قتل کرایا، ڈاکہ۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، تھوڑا تھوڑا کہتا ہاں ٹھیک 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 ٹھیک۔ ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میاں بیوی کو لڑایا، کہتا شاباش پترا تو کہاں جا، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جان نشین، یہ ہے میرا جان نشین، جس نے خامد بیوی کو لڑا کر خاندانوں میں نفرت کی آگ لگا دی۔
میں ابھی عورتوں کی جماعت میں 15 دن کے لیے گیا تھا سوات، تو ہر جگہ نوجوان بچیاں آتی ہیں ہماری مستورات کے بعد، یہ ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہوگی، ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوگی۔ کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ آگ لگا دیتا۔ برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں عورت سے کہتا خامن کو کرے، اور مردوں سے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ خوبصورت معاشرے کی بنیاد خامن اور بیوی پر رکھی گئی، اگر ان کا سلوک اچھا ہے تو نسل اچھی تیار ہوگی، اگر ان کے سلوک میں برداشت نہیں، خامن بیوی کی نہیں کرتا، بیوی خامن کی نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اور خامن اور بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک دوسرے کو عزت دو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے، اس پہ ہماری ساری نسل کا دار و مدار ہے۔ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے مت کرو، ایک طرف ہو کے کرو، ہو تو جاتی ہے۔ کبھی لڑکے کے ماں باپ اس طرح انٹر ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں کہ ان کی زندگی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی لڑکی کے ماں باپ اس طرح داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اس میں ماں باپ کو ان کو جوڑنے کے لیے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ میں مستورات بیٹھی ہیں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک خوفناک وجود بن جاتا ہے، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، آٹا گندی تو ہلی ہی جاندی ہے، ہلی ہی جاندی۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھائی کہ آنے والی بیٹی کو کیسے سینے سے لگانا ہے کہ وہ بیٹی بن جائے۔ یہ اخلاق اگر ہوں تو بہت خوبصورت گھر چل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیکھا نہیں ہے تو جب کوئی نئی بچی آتی ہے تو ہر ایک کی تلوار اس کے سر پر ہوتی ہے، ترچھی نظریں، ترچھی نظریں، ترچھی نظریں۔ ایسے ہی ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت۔ جب وہ سسر بنتا ہے وہ بھی خوفناک وجود بن جاتا ہے۔ تو میں بڑا جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے عنوان سے تو پھر لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو۔ اب اخلاق بد اخلاقی کے لیے وظیفہ تو ہے کوئی، تو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، بڑی تکڑی ساس تھی۔ وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری ساریاں نوواں میرے نال بڑا لڑتی خود تھی، 4 بہنیں تھی، میں نے کوئی یہ وجہ طویل دے جو ساریاں میریاں نوکر بن جا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ کمال تو سارا ماسی شریفہ کا ہے، اب بیچاری مجھے نظر آئی کھڑی، چھوٹے سا قد تھا، موٹی۔ تو میری بہن نے ایسے ایک تعویذ کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اس کو ایسے اس نے رول کر کے بند کر کے ماسی شریفہ اب جب تیری بہویں لڑنے لگے تو تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، دیکھو اگر یہ گر گیا پھر تیرے گھر کی خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کا منہ بند کیا۔ اسے پتا تھا وہ ہمارے گھر کی دھوبن تھی تو پتا تھا وہ کیا چیز ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ آئی، کبھی بھی میری ساری لڑائی مک گئی، کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہاں لڑائی تو لڑائی تھا۔ تو خیر میں صرف ساس کو نہیں آپ سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب کبھی آپ کسی سے اونچنے تو یہ تعویذ یہاں رکھ کے بیٹھ جانا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے 1 چپ 100 کو ہرائے، چپ ہو جاؤ، بولو نہیں۔ تو بھائی آخری تعویذ سب بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچیوں کے لیے،
مستورات خواتین کے لیے منہ میں رکھ لو، دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں، تمہارا گھر جنت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ جب چھٹیاں ہو تو تبلیغ میں ضرور وقت دینا، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ہماری نسل ہے، نوجوان نسل ہے، بچے بچیاں چھوٹے بڑے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کردار سازی فرما، ہمیں اعلیٰ نسل عطا فرما جن کے اخلاق بلند ہوں، پاک دامن ہوں، پاکیزہ ہوں، اونچی سوچ والے ہوں، ہمارے اداروں کو مثبت بنا، ہمارے اداروں کو مثبت بنا، ہمارے اداروں کو مثبت بنا، منفی سوچیں ختم فرما، منفی کردار ختم فرما، میرے دیس پہ رحم و کرم کی نظر فرما، میرا دیس بہت دکھی ہے، تار تار ہے، پارا پارا ہے، تیری نظر کرم کا محتاج ہے، تیرے فضل کا محتاج ہے میرے مولا، میرے آقا۔ معصوم بچوں کی آہیں، مظلوم کی آہیں، بے گناہوں کا پکڑا جانا، دکھ درد میں رونا تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ میرے دیس میں بڑے مظلوم